12 جولائی 2022 انسانی تاریخ کا وہ شاندار دن جب پوری دنیا اس کائنات کی اصل گہرائیوں اور نشانیوں سے واقف ہونے جا رہی تھی۔ انسان کے اتہاس کا وہ دن جب اسے ایلین سپیشیز کے ایگزسٹنس کا پتہ چلا۔ آج سے 6 مہینے پہلے لانچ کیے گئے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے ہمیں کچھ انٹرسٹنگ فوٹوز بھیجے ہیں، ایسی تصویریں جنہوں نے سائنسدانوں کی کئی کنفیوژنس کو پلوں میں ختم کر دیا۔ First of all, that blows my mind. A million miles into the cosmos. آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تصویروں اور ان کے پیچھے موجود سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ کلیئر کریں گے کہ آخر کس طرح JWST نے ایلینز کو ڈھونڈا ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے سب سے پہلی فوٹو کی تو یہ تصویر آج تک کی سب سے پرانی اور بگ بینگ کے بعد دنیا کی سب سے پہلی گلیکسی کی ہے، یعنی یہ گلیکسی آج سے 13.1 بلین ایئر پرانی ہے۔ اس خاص گلیکسی کو ابھی تک کوئی نام تو نہیں دیا گیا، مگر ہزاروں گلیکسیز سے بھرے اس امیج کو گلیکسی کلسٹر SMA CS0723 کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس تصویر SMA CS0723 میں آپ یہ گلیکسیز کا جھنڈ دیکھ رہے ہیں، انہی میں سے کسی ایک گلیکسی میں ہی ہمارا اتنا بڑا سولر سسٹم اور خاص طور پہ ہماری اتنی بڑی زمین ایک ریت کے ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، مگر حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس یونیورس میں نہ ہزاروں نہ لاکھوں بلکہ کروڑوں ایسی گلیکسیز موجود ہیں جہاں پر ہمارا سولر سسٹم ریت کے ذرے جتنا بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور آئیے اس بات کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ SMA CS0723 میں آپ جو یونیورس کا یہ چھوٹا سا سلائس دیکھ رہے ہیں، وہ سلائس ہماری ساری یونیورس کے کمپلیٹ سائز کے ایک چاول کے دانے جتنا ہے، جس چاول کے دانے میں 5000 سے بھی زیادہ گلیکسیز موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بلین سے بھی بلین سال پہلے جب گیس اور ڈسٹ کلاؤڈ کوئلیس ہو کر اسٹارز میں تبدیل ہو رہے تھے، اسی وقت ہی ہماری یونیورس میں سب سے پہلی لائٹ فارم ہوئی تھی، جس نے یونیورس کے ایکسپانڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا سفر بھی شروع کر دیا تھا، جو کہ فائنلی لاکھوں کروڑوں اور اربوں لائٹ ایئرز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد 6 مہینے پہلے JWST تک آن پہنچی تھی۔ JWST کی بنائی گئی اس فوٹو کو اگر ہبل ٹیلیسکوپ کی فوٹو سے کمپیئر کیا جائے تو یہ بات بھی ثابت ہو کر رہ جاتی ہے کہ اس فوٹو کو بھی کھینچنا اتنا آسان نہیں تھا جتنی آسانی سے ہم اسے دیکھ پا رہے ہیں، کیونکہ ذرا امیجن کریں اور دیکھیں کہ جو روشنی کائنات کے بننے کے ساتھ ہی پھیلنا شروع ہو گئی تھی تو وہ کتنی دور جا چکی ہوگی، اور سیم اسی روشنی کو ہیڈ سے کیپچر کر کے فوکس کرنا اور پھر اس کا فوٹو بنانا یقیناً یہ ایک امپاسبل ٹاسک لگتا ہے، مگر جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے اس چیز کو پاسبل کر دکھایا، کیونکہ یہ اتنی ایڈوانس بنائی گئی ہے کہ جہاں نارمل ٹیلیسکوپ میں استعمال کیے جانے والے کیمراز صرف زیادہ روشن آبجیکٹس کو ہی فوکس کر سکتے ہیں، وہیں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں NIR کیم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ NIR کیم بیسیکلی ایک انوکھے طریقے سے کام کرتا ہے، کیونکہ یہ برائٹسٹ آبجیکٹ کی روشنی کو بلاک کر کے اپنا پورا فوکس ڈمر آبجیکٹ پر رکھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی دور کی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو سورج کی تیز روشنی سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیلیسکوپ یا کیمرہ یونیورس کی تصویر کھینچتا ہے تو اس میں برائٹسٹ آبجیکٹس کے گرد ایسے چھوٹے سپائکس کیوں پائے جاتے ہیں؟ بیسیکلی ان سپائکس کو ڈفریکشن سپائکس کہا جاتا ہے، جو کہ کوئی بھی برائٹ لائٹ ڈفریکشن سپائکس کو ریڈیٹ کرتی ہے، جو فوٹوگراف یا اسٹریٹ لائٹ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ایفیکٹ کو سن سٹار یا سٹار بسٹ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایلین سپائک ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی بھی چیز کو سٹیبل رکھنے کے لیے اسے سپورٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، سیم ایسے ہی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں سیکنڈری مرر اور انسٹرومنٹ پیکیجز کو ہولڈ کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ میں بھی ایک میٹل سپورٹ آرم سسٹم لگایا گیا ہے۔ جیسی روشنی اس سسٹم پر گرتی ہے تو واپس سیکنڈری مرر پر آ جاتی ہے، جہاں سے سیکنڈری مرر اس کو واپس ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے، اور یہی ڈیفلیکشن ہمیں ایز اے اسپائک دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسٹارز کو اسٹار شپ ملنے کا عمل تو ہم سمجھ چکے ہیں، اب بات کرتے ہیں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی دوسری چونکا دینے والی ڈسکوری کی۔ JWST نے ایک ایسا ایکزو پلینٹ دریافت کیا ہے جہاں پر ایلینز کے ملنے کے چانسز 90% تک ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، اس پلینٹ کی اسپیکٹرم امیج یہ ہے، جو کہ اسپیکٹرم آف دا گیس جیانٹ پلینٹ WASP-96b ہے۔ یہ پلینٹ زمین سے 1150 لائٹ ایئرز دور ہے
اور یہ آج تک کے کسی بھی ایکزو پلینٹ کا لیا گیا سب سے پہلا اسپیکٹرم ہے۔ ناظرین، ایک اسپیکٹرم کسی بھی پلینٹ کے الگ الگ حصوں پر موجود مالیکیولز کو ڈیٹیکٹ کر کے یہ پتہ لگاتا ہے کہ کیا پلینٹ پر واٹر، آکسیجن، میتھین اور کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہیں یا نہیں، یعنی بیسیکلی ایسے مالیکیولز جو لائف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس پلینٹ پر موجود ہیں کہ نہیں۔ جب اس ایکزو پلینٹ کا ویو لینتھ اسپیکٹرم فائنڈ کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ اس پلینٹ پر واٹر ویپرز کے ٹریسز زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر پانی موجود ہے وہاں پر ہیومن لائک کریچر کے ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ باقی مالیکیولز بھی یہاں پر موجود ہوں گے، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب مارس اور ٹائٹان کے ساتھ ساتھ یہ ایکزو پلینٹ بھی ایک ہیبیٹیبل پلینٹ بن جائے، یا پھر آلریڈی ہے بیکاز آف 90% واٹر ویپرز۔ ناظرین، جہاں پر ریئل لائف فارم ہو رہی ہے وہیں پر JWST کو ملا ایک تھرڈ امیج۔ یہ ایک مرتے ہوئے اسٹار کا امیج ہے جو کہ زمین سے 2000 لائٹ ایئر دور ہے۔ یہاں پر مرنے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ اسٹار اچانک سے بلاسٹ ہو جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی یا پھر بلاسٹ ہوئے بنا ہی بجھ جائے گا۔ ان دس کیس یو آر ٹوٹلی رانگ، کیونکہ عام طور پہ آرڈینری اسٹارز جیسا کہ ہمارا سورج اپنے ایولیشن کے فائنل سٹیج تک پہنچنے کے بعد اپنے اندر کے میس کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی سیم پروسیس اس مرتے ہوئے اسٹار پر ہو رہا ہے۔ اس امیج میں دکھائی گئی ہر ایک امیج یہ ثابت کرتی ہے کہ اسٹار نے اس سرٹین لیئر میں اتنا میس ایجیکٹ کیا ہے، اور اس اسٹار کے سب سے کلوز اس کا موسٹ ریسنٹ ایجیکشن ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی اسٹار کی لائٹ کو ارتھ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سال لگتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ اسٹار ایک وائٹ ڈوارف میں تبدیل بھی ہو چکا ہو۔ چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہی کچھ ہمارے سورج کے ساتھ 5 بلین سال بعد ہونے والا ہے۔ امید ہے کہ شاید ہم ہیومن سپیشیز اس وقت تک اتنے ایڈوانس ہو چکے ہوں گے جہاں ہم کسی اور سولر سسٹم میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہوں گے، اور ایسے مومنٹس یونیورس میں ہونے کے لیے لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارا یونیورس رکا ہوا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ ہمارے یونیورس کی موومنٹ کاسمک ڈانس کے جیسی ہے، اور یہی ہے ہماری فورتھ امیج۔ اس فوٹو میں موجود سب سے موسٹ لیفٹ گلیکسی 40 ملین لائٹ ایئر دور ہے، جبکہ دوسری 4 گلیکسیز 290 ملین لائٹ ایئر دور ہیں۔ جہاں ایک نارمل ٹیلیسکوپ ایک بڑی امیج فارم کرنے کے لیے 10 to 20 امیجز کو کیپچر کرتا ہے، لیکن اس اکیلی امیج کو بنانے کے لیے ٹوٹل 1000 امیجن کو علیحدہ علیحدہ کیپچر کیا گیا، اور پھر ان سبھی 1000 امیجن کو مرج کر کے ایک فائنل امیج بنایا گیا۔ اس امیج میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح دو چھوٹی گلیکسیز مل کر ایک ہیوج شاک ویو بنا رہی ہیں، مگر نوٹس کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس امیج میں جو اورنج کلر دکھائی دے رہا ہے، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس میں ایک بلیک ہول جس کا میس ہمارے سورج سے 29 ملین ٹائم زیادہ ہے، وہ بھی اس میں بڑی ڈیٹیل سے دکھائی دے رہا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، JWST نے ہمارے اسٹارز کی بچپن کی تصویر دکھائی ہے، جس میں ایک نیبولا کے اندر موجود ایک گیسیس کیویٹی کا کنارہ ہے جو تقریباً 7 لائٹ ایئرز یا پھر 66,225 کروڑ کلومیٹر اونچا ہے، اور یہ شاندار ستاروں کے پہاڑ نیبولا سے ریڈیٹ ہوئے ہارٹ آئونائزڈ گیسز کی وجہ سے بنے، جس میں اسٹار فارمنگ ریجن صفائی سے دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ ہے JWST سے نکالی گئی ایک اور تصویر جسے ہبل ٹیلیسکوپ پہلے سے ہی کیپچر کر چکا تھا، جو کہ ایک بہت ہی اہم تصویر ہے۔ دراصل ڈسٹینٹ گلیکسیز کی کھوج کی شروعات سال 1990 میں ہی ہو گئی تھی، جس کے لیے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کو لانچ کیا گیا تھا، جس کی مدد سے سائنسدانوں کو ایج آف دا یونیورس، ریٹ آف اٹس ایکسپینشن، بلیک ہولز، مونز اور ایکزو پلینٹ جیسی سیلیسٹیل باڈیز کی کھوج کرنے میں مدد ملی۔ لیکن اس ٹیلیسکوپ کا ایک ڈراپ بیک تھا، کیونکہ کیپچر کی گئی ساری امیجز سائنسدانوں تک بلر ہو کر پہنچ رہی تھی، جس سے سائنسدان کسی فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سال 2021 کے دسمبر میں JWST کو لانچ کیا گیا۔ اس لیے JWST ہبل ٹیلیسکوپ سے کافی زیادہ ایڈوانس ہونے کے ساتھ ساتھ مور پاورفل اور سفیسٹیکیٹڈ ہے، جس کے مررز ہبل کے مررز سے 6 گنا زیادہ بڑے ہیں، اور اسی لیے یہ ٹیلیسکوپ بڑی آسانی سے یونیورس کی واسٹنیس دنیا کے سامنے لا رہا ہے۔ 13.2 بلین سالوں پہلے ہبل ٹیلیسکوپ کے کیپچر کیے گئے امیجز کی گتھی تک اس نے سلجھا دی، اور ناظرین یہ وہ امیج ہے جس پر ہبل اٹک کر رہ گیا تھا،
جسے ایکسٹریم ڈیپ فیلڈ کہا جاتا ہے، جس میں 5000 سے بھی زیادہ گلیکسیز موجود ہیں۔ مگر حیرت انگیز طور پہ JWST نے ہبل کی اس امیج کو 12 گھنٹوں کے اندر ہی آبزرو کر کے کلیئر ویو دیا اور اسے دنیا کے سامنے ایک پرفیکٹ امیج کے طور پہ پیش کیا۔ ان سبھی گلیکسیز کے اندر جو سب سے ڈسٹینٹ اور سب سے پرانی گلیکسی ہے جو کہ GNZ 11 کہلاتی ہے، کیونکہ اگر بات کی جائے یونیورس کے فارم ہونے کی تو اسے فارم ہوئے 13.8 بلین سال گزر چکے ہیں، جبکہ GNZ 11 ہماری زمین سے صرف 13 بلین لائٹ ایئر دور ہے، جبکہ کچھ سائنسدان یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ گلیکسی ہماری زمین سے 13 بلین نہیں بلکہ 13.2 بلین لائٹ ایئر دور ہے، کیونکہ ہماری یونیورس مسلسل پھیل رہی ہے، اسی لیے یہ بھی لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے کسی بھی امیج کو پرفیکٹ ثابت کرنے کے لیے سائنسدانوں کو ریڈ شفٹ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بالکل اسی فینومینن کی وجہ سے JWST نے ایک اور امیج کیپچر کی جو کہ 2MASS JI 7554042 + 6551277 ہے۔ یہ نام اسے کوآرڈینیٹس کی بنا پر دیا گیا ہے، جسے آسان زبان میں ریڈ شفٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹار ہماری زمین سے 2000 لائٹ ایئر دور ہے، جسے ہم JWST کی مدد سے آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ اور آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹار ایک ایسا ریڈ جائنٹ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کمپلیٹلی ایوولو ہو چکا ہے اور اپنے ایوولیشن کے فائنل اسٹیجز پہ موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بلاسٹ ہونے کے فوراً بعد اس کی لائٹ اور امیج JWST تک پہنچے اس سے پہلے یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو چکا ہوگا اور اس کے آس پاس ایک پلانیٹری نیبولا بن چکا ہوگا۔ اسی لیے اس کہانی پر بھی JWST کی نظر رہنے والی ہے، جنہیں دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو صرف JWST کی کیپیبلٹیز کا ایک ٹریلر ہے اور یہی ٹریلر 6 ماہ پہلے لے گیا تھا۔ تو ذرا سوچیں کہ اسپیس میں اور کتنے راز اور اسٹوریز موجود ہیں، اور جو آس پاس چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب ہم تک یہ ٹیلیسکوپ پہنچانے والا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جہاں پر ہبل ٹیلیسکوپ ناکام ہو گیا تھا، وہیں یہ موسٹ ایڈوانس ٹیلیسکوپ بگ بینگ تک کو ہمارے سامنے لے آئے گا، ایسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ مگر آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔